اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کتاب اللمعہ میں چل رہی ہے مطہرات کے بارے میں، اور آج ہم پہنچے ہیں انقلاب الخمر تک، یعنی کون کون سی چیزیں پاک کر دیتی ہیں اور کب کرتی ہیں، کیا ان کے شرائط ہیں، اس ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ درس میں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ بعض ان چیزوں کو پڑھیں گے جو مطہرات میں سے باقی رہ گئی ہیں۔ تو ہمارا درس یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر کوئی حیوان نجس پانی پی لے تو اور وہ حیوان حلال گوشت ہو، اس کا گوشت کھانا حلال ہو، تو اگر اس حیوان نے نجس پانی پی لیا ہے تو کیا اس کا پیشاب نجس ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ حیوان کہ جن کے گوشت کھانے جائز ہیں، حلال ہیں، ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حیوان نجس پانی پی لیتا ہے تو کیا اس کا پیشاب نجس ہو جائے گا؟ یہ پیشاب کرے گا؟ یا جو اس کا دودھ ہے، مثلا کوئی بھینس نجس پانی پی لیتی ہے اور آپ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا دودھ آپ دھوتے ہیں، نکالتے ہیں، تو کیا وہ دودھ نجس ہوگا یا پاک ہوگا؟ یعنی یہ بات ہے، گفتگو ہے۔ تو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی حیوان، ایسا حیوان اگر کوئی نجس پانی پی لے تو نہ اس کا پیشاب نجس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دودھ نجس ہوتا ہے۔ صحیح؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استحالہ۔ یہ استحالہ تھا جس کی ہم نے مثال بیان کی، یا صاحب کتاب نے مثال بیان کی۔ اب آئیے انقلاب پر۔ وَإِنْقَلَابُ الْخَمْرِ خَلًّا، اور انقلاب بھی پاک کر دیتا ہے نجس کو، لیکن کسے کرتا ہے وہ بتایا کہ اگر انقلاب کہاں پاک کرے گا؟ اگر شراب سرکہ بن جائے تو پھر خل سرکہ، اگر شراب سرکہ ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ صحیح؟ وَكَذَا الْعَصِيرُ بَعْدَ غِلْيَانِهِ وَاشْتِدَادِهِ، اور اسی طریقے سے عصیر عنبی، عصیر یعنی عصیر عنبی یعنی انگور کا رس، جوس، جب وہ غلیان کھا جائے، ابل جائے، ابلنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جوش کھانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے۔ وشدادہی، جب وہ جوش کھا جائے، ابل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی 2/3 جل جائے تو پھر پاک، 1/3 جو بچا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی جس طریقے سے اگر انگور کا رس جوش کھا جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر شراب سرکہ ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ صحیح؟ اور اگر انگور کا رس جوش کھا جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن جب 2/3 جل جائے تو 1/3 بچا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ والاسلام، یہ تھی انقلاب کی بات۔ اب آئیے والاسلام، اسلام بھی مطہرات میں سے ہے اور وہ بھی پاک کرتا ہے۔ بتایا تھا نا کہ ہر چیز کے پاک کرنے کے شرط و شروط ہیں، طریقہ الگ ہے، کون کس کو پاک کیسے کرتا ہے وہ سب بتایا گیا ہے۔ اور اب اسلام تک ہم پہنچے ہیں تو اسلام بھی مطہر ہے لبدن المسلم من نجاست الکفر۔ کس کو پاک کرتا ہے؟ کہ جب کافر ایمان لے آئے، کافر مسلمان ہو جائے تو اسلام اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے۔ وما یتصل بہ، اور جو چیزیں اس کے بدن سے متصل ہیں، جس کے جو اسلام لایا ہے، کفر اس کے بعد اسلام لایا ہے، جو کافر تھا مسلمان ہو گیا، من شعر و نحوہ، اس کے بال اور اس طرح کی چیزیں، نحوہ اس طرح کی بال جیسی چیزیں، ناخون وغیرہ ہیں، سب کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔
لا لغیرہ، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ مثلا غیرہ میں کیا آئے گا؟ مثلا کپڑے، جب وہ کپڑے پہن رہا ہے اور اس وقت اسلام کو قبول کرے تو کیا وہ بھی پاک ہو جائیں گے؟ تو صاحب شرح لما فرماتے ہیں لا لغیرہ کثیابہ، تو اس کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ یعنی کوئی انسان کہ جو غیر مسلم تھا اور وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو کیا جب اس کا بدن اسلام کی وجہ سے پاک ہوگا تو کیا اس کے وہ کپڑے جو اس وقت پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ وَتَطْهُرُ الْعَيْنُ وَالْأَنْفُ وَالْفَمُ بَاطِنُهَا، اور پاک ہو جائے گا آنکھیں، آنکھوں کا باطن، ناک کا باطن، منہ کا باطن، یعنی جو آنکھوں کے اندر کا حصہ ہے، کانوں کے اندر کا حصہ ہے اور منہ کے اندر کا حصہ ہے، سب کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے اسلام لانے سے۔ وَكُلُّ بَاطِن، اور ہر باطن اس کا پاک ہو جائے گا۔ ہر باطن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا اسلام لانے سے۔ کَالْأُذْنِ وَالْفُرْجِ، جیسے کان کا باطن یا فرج یعنی اس کی شرمگاہ وغیرہ سب پاک ہو جائیں گے۔ بِزَوَالِ الْعَيْنِ، عین نجاست کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی اگر اس پر کوئی عین نجاست لگی ہوئی ہے یعنی اسلام تو اسے پاک کر دے گا اس کے بدن کو، چاہے وہ یعنی ظاہری بدن کو بھی اور باطنی بدن کو بھی، اندر کا حصہ بھی باہر کا حصہ بھی سب پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس پر نجاست الگ سے لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست ظاہر ہونی چاہیے پہلے، صحیح۔ وَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ مَا فِي الْأَجْسَامِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ وَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ، اور یہ اسلام سے پاک نہیں ہوں گے، معافی ہے جو لگے ہوئے ہیں اس میں، کس میں؟ جسم پر، من الْأَجْسَامِ الْخَارِجَةِ، کوئی باہر سے دوسری نجس چیزیں ہیں، عنہ عن البدن، یعنی جو حصہ اس کا باطنی یعنی کفر کی وجہ سے نجس تھا وہ اسے پاک کرے گا۔ لیکن اگر باہر سے کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا کان میں خون چلا گیا تو خون تو الگ نجاست ہے، خون کو اسلام پاک نہیں کر رہا، یعنی اسلام کسے پاک کرے گا؟ کافر کے بدن کو جب وہ مسلمان ہو جائے، صحیح۔ یہ جو چیزیں اس سے متصل ہیں جیسے بال وغیرہ، ناخون وغیرہ، لیکن اگر کوئی الگ سے نجاست لگی ہے اس کے ہاتھ پر، پیر پر، جسم پر، داخل میں خارج میں، صحیح، داخل میں، تو وہ تھوڑے پاک ہوں گی، وہ تو پاک کرنے سے ہی پاک ہوں گی۔ یہ کالطعام والکحل، جیسے مثلا منہ میں کوئی غذا لگی ہوئی ہے اور وہ اسلام لا رہا ہے، مونگ پھلیاں چاپ رہا تھا تو اسلام لا رہا ہے، صحیح ہے۔ جو منہ میں مونگ پھلی ہے یا منہ میں پانی پی رہا تھا، پیتے پیتے مثلا جو ہے منہ میں پانی ہے، اسلام لا رہا ہے، مثلا کلمہ پڑھنا یعنی اسلام قبول کر رہا ہے، یا کوئی اور چیز کھا رہا ہے، ایسی چیز منہ میں ہے تو وہ اب کھاتے ہوئے مثلا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، شہادتین جاری کر سکتا ہے، تو کھاتے کھاتے مثلا کھانے سے اب وہ ہے منہ میں پہلے سے، یعنی کلمہ شہادتین جاری نہیں کیا، منہ میں اس کی نجاست ہے، وہ پہلے سے کچھ کھا پی رہا ہے، اب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد کیا وہ جو منہ میں چیزیں اس کی باقی رہ گئیں بعد میں وہ پاک ہو جائیں گی؟ نہیں، بلکہ پاک ہی کرنا ہوگا، اسے الگ سے کردی کرنی ہوگی۔ والکحل، اور سرما وغیرہ۔ اما رطوبۃ الحادث فیہ، لیکن وہ رطوبتیں کہ جو حادث ہوتی ہیں، منہ میں آتی رہتی ہیں، منہ میں رطوبت ہوتی ہے نا انسان کے، آتی رہتی ہے، کریق، جیسے مثلا منہ کا پانی، والدم، یا مثلا آنکھوں میں آنسو، فبحکمہ، یہ کس کے حکم میں ہے؟ یعنی پاک ہو جائیں گے، یہ کس کے حکم ہے؟ کافری کے حکم میں ہے۔ والدم، آنسو یعنی پاک ہو جائیں گے، وہ اسلام لے آیا تو پاک ہو جائیں گے، یعنی کافر اسلام لے آیا، کافر پاک ہو گیا، مسلمان ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی آنسو یا مثلا منہ کا پانی سب پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو باہر سے نجاست گئی ہوئی ہے وہ پاک نہیں ہوئی کلمے کی وجہ سے، وہ کیا مثلا منہ میں کھانا بچا ہوا ہے اس کے، مثلا کوئی چیز لگی ہوئی ہے منہ میں، کہہ رہے ہیں فبحکمہ وطہورا ما یتخلف فی الفم من بقاء الطعام ونحوہ، اور پاک کیا جائے گا، وطہورا، اور پاک کیا جائے گا، ما یتخلف فی الفم، جو منہ میں بچ جائے، من بقاء الطعام، طعام میں سے، کھانے میں سے، ونحوہ، اور اس طریقے جو چیزیں ہیں، بالمزمزہ، کیسے پاک کیا جائے گا؟ کڑلی کے ذریعے سے، ہاں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے کیسے پاک کرے گا؟ وہ باقی چیزوں کے منہ میں جو لگی ہوئی ہیں، پانی جو منہ ہے لعاب دہن ہوتا ہے مثلا منہ کا پانی، وہ تو پاک ہو جائے گا اسلام کی وجہ سے، لیکن الگ سے کوئی غذا اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، منہ میں لگی ہوئی ہے، مطلب صحیح ہے، بچی ہوئی ہے،
وہ کیسے پاک ہوگا اس کا؟ کرلی کرنے سے، مرتين 2 دفعہ، علی ما اختار المصنف من العدد، جیسے کہ مصنف نے اختیار کیے ہیں عدد، کیا کہ 2 دفعہ دھونے سے نجاست پاک ہو جائے گی، مثلا اس طرح کی. وہ مرتن فی غیر نجاست البول علی ما اخترنا ہو، اور 1 دفعہ غیر نجاست بول میں، یعنی ایسی نجاست میں جو پیشاب کے علاوہ ہے، جیسے کہ صاحب یعنی شرح لما فرماتے ہیں جیسے کہ علی ما اخترنا ہو، جیسے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. پیشاب کے علاوہ کون سا؟ بھائی پیشاب کے علاوہ نجاستیں ہیں، پیشاب کے علاوہ تو نجاستیں بہت ساری ہیں نا، خون لگ گیا ہے، کوئی اور چیز لگ گئی تو اسے 1 دفعہ مثلا دھو لیں گے، مثلا یہ کرلی کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ یعنی اسلام کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ کافر کی، اسلام کافر کی پاک کرتا ہے کس چیز کو؟ بدن کو، اور جو چیزیں اس کے بدن سے لگی ہوئی ہیں ملی ہوئی، جیسے مثلا بال وغیرہ، ناخون وغیرہ، اور اگر یا اس کے منہ میں پانی ہے وہ یعنی جو خود مٹانی پانی ہوتا ہے، یا مثلا اس کا مسئلہ آنسو ہے، یا اس کے جو اندر کا حصہ ہے، داخلی حصہ ہے، ان سب کو پاک کر دے گا، بشرطے کہ خارج سے کوئی نجاست وہاں لگی ہوئی نہ ہو. اگر لگی ہوئی ہے کہ منہ میں نجاست ہے، خارج سے کیسے پاک ہوگا؟ 2 دفعہ کرلی کرنے سے، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جیسے مصنف نے اختیار کیا ہے، اور 1 مرتبہ غیر نجاست بول میں، جیسے کہ صاحب شرح لما فرماتے ہیں کہ ہم نے اختیار کیا ہے. نقتفی علی ھذا المقدار والحمد للہ رب العالمین. خیر تھوڑا سا بچا ہے، دیکھ لیتے ہیں اسے. ثم الطہارہ علامہ علماء من تعریفات، طہارت جیسے کہ آپ اس کی تعریف سے جان چکے ہیں، یا جیسے کہ طہارت کی تعریف سے جانا گیا ہے. کیا ہے؟ اسم للوضوء والغسل والتیمم. طہارت جیسے کہ اس کی تعریف سے جانا گیا، گزشتہ دروس میں شروع میں لمحہ کے پڑھ چکے ہیں کہ وہ نام ہے وضو کا اور غسل اور تیمم کا. طہارت کیا ہے؟ وہ وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے. یہ ہم یعنی پڑھ چکے ہیں اس بات کو. الرافع للحدث وبالمبیح للصلاۃ، تو جو رافع للحدث ہو اور مبیح یا مبیح ہو نماز کے لیے، وضو غسل تیمم رافع للحدث یا مبیح للصلاۃ علی المشہور، قول مشہور کی بنا پر، او مطلقاً یعنی مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو، مطلقاً جسے آپ یعنی تعریف طہارت میں مفصل طریقے سے پڑھ چکے ہیں. اللہ ظاہر تقسیم، ظاہر تقسیم کے اعتبار سے فہنا فصول ثلاثہ، پس یہاں پر 3 فصلیں ہیں جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. الاول فی الوضو، انشاءاللہ فی درس قادم میں آئے گا، سیجی فی الدرس الجائی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ.